ان سے ہے، ہماری شناخت ان سے ہے. ہاں بس یوں سمجھے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، سارے بولے وہ علاقہ. اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ماشاءاللہ رزق اللہ کی آمد ہو چکی ہے. میں بات مکمل کر دوں کہ میں جانتا ہوں یہ صرف یوں نہ سمجھے کہ بریلی کا خان صاحب کا بیٹا آیا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے، میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے، سرکار غوث پاک کا فیضان لیے ہوئے قلندر آیا ہوا ہے. حضرت کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو حضرت سے پوچھا گیا کیسا رہا یا کیسے ہو گیا. ہاں تو بتایا گیا اس وقت بھی آپ کی زبان پہ سرکار غوث پاک کا نام تھا. اور ایسی خطرناک حادثے سے اللہ نے حفاظت فرما دی. آج ہمارے بیچ حضرت زندہ ہے اور سلامت ہے. ہماری دعا اللہ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دادر قائم و دائم فرمائے. ہم انہیں دیکھ لیتے نا تو پھر ہمارا عقیدہ اور چٹان کی طرح ہو جاتا ہے، چٹان کی طرح ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں، غریب ہو کے مر جانا، نادار ہو کے مر جانا، کبھی بریلی کے غدار ہو کے نہ مرنا. یہ بات میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتا، حقیقت کی بنیاد پہ کہتا ہوں. اس لیے کہ آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کی اگر کوئی ضمانت ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں اس پر بھی اگر گفتگو کرتا تو وقت چاہیے. بس میں حضور کی اجازت سے بات مکمل کر لوں. یہ مدرسے ہوتے کہ یہاں رات دن بچے زمین پہ لیٹتے لیکن مرتے نہیں ہیں. اس لیے کہ مدرسے میں جب بچے آ جاتے ہیں نا تو پھر باپ کی نگرانی نہیں رہتی، پھر رسول پاک کی نگرانی ہو جاتی ہے، پھر حضور پاک کی نگرانی ہو جاتی ہے. ہاں پھر حضور بچاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جو لوگ جس کا یہ ذہن ہے نا کہ ہم مدرسے کو چندہ دیتے تو مدرسہ چلتا ہے، خدا کے واسطے ذہن بدل دیں. ہماری کیا اوقات ہم کچھ دیں، ہم سے تو حضور اشارہ کرتے تب ہماری جیبوں سے نکلا کرتا ہے. حضور چاہتے تب ہم دیتے، اپنی مرضی سے نہیں. ورنہ حضرت کے یہاں پہ ہزاروں علماء پیدا ہوئے، ہزاروں علماء، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کہوں تو بھیجا نہیں. لاکھوں علماء حضرت کے اداروں سے فارغ ہوئے. لیکن ان سے پوچھو کبھی مدرسے میں کھانا ختم ہوا تو انہوں نے کسی امیر کی چوکھٹ کھٹکھٹائی، کسی پیسے والے کو آواز دی؟ نہیں نا. یہ بتائیں گے جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو دنیا سو جاتی تھی، ہم حضور کی گنبد خضرا کی طرف لو لگا کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے آقا گھر بھی آپ کا، مہمان بھی آپ کے ہیں، اگر انہوں نے ناشتہ نہ کیا تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا. دنیا آپ کے مہمانوں کو کہے گی، آپ کی میزبانی پہ سوال اٹھے گا. قسم سے یہ ادارے چلانے والے اتنے جملے کہتے ہیں، صبح بعد میں ہوتی ہے، کھانے کا انتظام مدینے سے پہلے کر دیا جاتا. یہ مدرسے ہماری ذمہ داری ہے. ہم قرآن سے بھی محبت کریں اور صاحب قرآن سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ. اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا. ہماری قوم ایک بڑا اچھا کام کرتی ہے، جب بھی کوئی مرتا ہے نا تو اس کے نام کے قرآن کا ہدیہ ضرور کراتی ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے. قرآن کا ہدیہ کرا کے لائے پیٹی مسجد میں رکھی، پیک کری، پیٹی لائے رکھ دی، اس پہ نام لکھ دیا برائی سالے ثواب فلاں مرحوم. یہ ہے جی. ایک بات بتائیے، مجھے ڈر نہیں بولنے میں، اب میرے آقا تشریف فرما، ہمارے محسن ہمارے کرم فرما تشریف فرمائے. اللہ کا شکر ہے ان کا نام لے کے ہم دشمنوں کے بیچ میں نہیں ڈرتے ہیں. آج تو اپنوں کے بیچ میں بیٹھے اور وہ بھی محسن کے ساتھ بیٹھے. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کریں. ہم لائے قرآن. مجھے بتائیے کیا رکھی رکھائی پیٹیاں فائدہ دیتی ہیں؟ فائدہ کب ہوگا جب قرآن پڑھا جائے گا. جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو کتنے پاروں کو دیمک لگ گئے، کتنی پیٹیاں رکھے گل گئی. آج کوئی قرآن کھولنے والا نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے قیامت کے دن قرآن ہماری شفاعت کرے گا. جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن کہے گا مالک اسے بخش. یہ سوتے وقت مجھے پڑھتا تھا
इसे बख्श, ये उठते बैठते मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसको जन्नत दे। अगर कुरान ये जानता है कि मुझे पढ़ता कौन है, तो क्या कुरान ये नहीं जानता मुझे खोला किसने नहीं है? ये भी जानता है ना। जब कुरान में रख के पेटियों को दीमक लगती है, तब कुरान रब से शिकायत नहीं करता होगा, या अल्लाह किस कौम के बीच में भेजा है, जब से मुझको छापा गया कोई खोलने नहीं आया, मुझे बताया जाए। कुरान ये शिकायत रब से करेगा तो क्या बनेगा? और हम में से हर कोई चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, मेरी मां बख्शा जाए, मेरा भाई बख्शा जाए। अगर बख्शवाना भी चाहते हो, बाप का इंतकाल हो, तो दो काम करना प्यारे, अल्लाह पर क्या करना है सुन बड़े गौर से। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर घर में बाप का जनाजा रखा हो, मार्केट ना जा, मार्केट से कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधा उठ मदरसे की तरफ जा, मौलाना इरफान के पास जा, जाके उनसे कह मौलाना बता दो सकी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पुरानी रजाई हो, मैं बाप के इसाले सवाब के लिए उसे नया कंबल दिलाना चाहता हूँ। कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास फटा बिस्तर हो, उसके लिए बिस्तर दिलाना चाहता हो। जा कभी जाकर के देख, जिस मदरसे के अंदर बच्चे ठंडे पानी से वुजू करते हो, वहां जाके गीजर लगवा दे। जिस जगह पे बैठ करके कुरान वाले गर्मी में पढ़ते हो, वहां जाके पंखे लगवा दे। उनके लिए गीजर का इंतजाम कर, फ्रिज का इंतजाम कर, पंखों का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता तेरी रखी हुई बेटी को कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता है ये कब खोली जाएगी, कब बंद की जाएगी, लेकिन इतना जानता हूं तेरे मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तूने अपनी जिंदगी में अपने जीते जी मदरसे में पंखा लगवा दिया, ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया, अगर ये कुरान वाला उसके नीचे कुरान लेकर के बैठेगा, पंखा घूमेगा, ठंडी हवा का झोंका आएगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। ऐसे काम करके जाओ, कोई दुआ करे ना करे, तेरे हक में खुद ब खुद नेकी आना शुरू हो जाए। हाँ, हम कहते हैं इंजीनियर ऐसी बुनियाद रखना कि बेटा 6 भी बना सके मंजिल, बना ले जितनी ऊंची बनानी है। जब मौत आएगी ना तो सारी बिल्डिंगें रखी रह जाएगी। अभी एक बंदा 7 साल के बाद सऊदी से लौट रहा था, सफर में था, उसे मौत आ गई, घर नहीं आया, अपने शौक से बिल्डिंग बनवाई थी, शौक से बिस्तर लगवाए थे, लेकिन जिंदा न रहा। कोई गारंटी नहीं है कि तू जिंदा रहे, कोई गारंटी नहीं है कि तेरे पैसे से तेरी सांसें रुक सके। यार याद रखना, अगर पैसे से जिंदगी को बचाया जाता तो फिर कारून को कभी मौत नहीं आती। शाहनवाज भाई, अगर दौलत से सांसें खरीदी जाती तो फिर सिकंदर न मरता। जानते हो, जब सिकंदर की सांसें अटकने लगी, अपने वतन में नहीं था, वो दूसरे वतन में था। उसे यकीन हो गया मरने वाला हूं। उसने कहा मेरे गुलामों का क्या बात, का कोई ऐसा है जो मेरी पूरी सल्तनत ले ले और बदले में मुझे चंद सांसें उधार दे दे। कहा किस लिए? कहा मैं अपने वतन में जाके मरना चाहता हूं, अपने वतन पे मरना चाहता हूं, अपने शहर जाके मरना चाहता हूं। सारे खामोश थे। सिकंदर ने कहा कोई मेरी सल्तनत लेके मुझे सांसें उधार नहीं दे सकता? सबने कहा सिकंदर कोई किसी की सांसें उधार नहीं दे सकता। तो उसने कहा सुनो, फिर मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि लोग ये देखें कि आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, पूरी दुनिया को पता करने का ख्वाब रखने वाला, जिसने 21 साल के अंदर दुनिया पे हुकूमत के झंडे लहराए, जब आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ। अगर दौलत है तो ये ना समझना कि ये सांसें रोक देगी, ये मत सोचना कि ये हमें जिंदगी बख्श देंगी। यार ये भी कोई सांसें हैं जो उनके बगैर कट जाए? क्या गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे में आएंगे? मैंने तो यहां तक बेवफाई देखी है कि जब मौलवी मुसल्ले पे खड़े होकर कहता है भाई नमाज पढ़ाई जाए, तो सबसे नहीं पेड़ के नीचे से आवाज आती है मौलवी पढ़ाइए। पूछा जाए कौन है? का ये बड़ा बेटा है। और यार उसके लिए तुम रसूल से बेवफाई कर रहे हो जो तेरे जनाजे में खड़ा नहीं हो सका। तेरा अपना सगा बेटा है,
تیرے جنازے کی صف میں نہیں ہے، اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ پوچھا جائے کیوں نہیں آیا؟ کہ کپڑے درست نہیں ہیں۔ اور ظالم اگر کپڑے درست نہیں ہے تو نماز تو کیا، تجھے جنازے میں آنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ اس کے لیے جا رہے ہو چھوڑ کے؟ یہ تو تیرے جنازے میں نہ آ سکا، کیا گارنٹی ہے تیرے 40ویں کے بعد آ کے فاتحہ پڑھ لے؟ جاؤ کبھی قبرستان جا کے قبریں جھانکا کرو، کتنی قبریں ایسی ہیں، پھول تو بڑی بات، کوئی مٹی ڈالنے نہیں آیا، ہڈیاں چمک رہی ہیں، کفن پھٹے ہوئے ہیں، لکڑیاں دکھ رہی ہیں، آج کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں۔ اس گھر کا بھی انتظام کوئی کیا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا تیری قبر پہ 40 سال کے بعد، تجھے مٹی کے ڈھیر میں رہنا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، کیوں اس سے یاری نہ کرو جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اس کو جنت میں جا کے چھوڑا کرتا ہے۔ اگر یاری کرنی ہے تو پھر حضور سے یاری کرو، جنہوں نے ایسی ریت نبھائی ہے قسم خدا کی، جسے اپنا کہہ دیا ہے نا تو پھر جنت میں بھی جا کے نہیں چھوڑا۔ اس سے یاری نبھا رہے جو تیری آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ نہیں تیری دولت پہ بیٹھ کے ڈانس کرے گا کہ ڈی جے بجائے گا۔ اللہ نے دولت دی ہے نا تو پھر حضور کے گھر کے نام کر جاؤ۔ یہ عظمت قرآن کانفرنس ہے، آج اس ادارے نے 10 حافظ قرآن دیے ہیں، ماں سے کتنے لوگوں کو پیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ سب کے زندہ کے ماں باپ، جن کے زندہ کے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، اور جن کے چلے گئے ہیں اگر ایمان کے ساتھ گئے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ میں اب آزمان لوں آپ کو، نعرے بھی ڈٹ کے لگائے، وعدے بھی کس کے کیے، آج کوئی دیکھے نہ دیکھے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے اور پھر حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج سوال قرآن کا ہے کوئی جو اس ادارے کے لیے سب سے پہلے اٹھ کے سب سے بڑی بولی لگائے، سب سے پہلے اٹھے اور سب سے بڑی بولی لگائے؟ ہے کوئی جو حضور کے گھر کے لیے کچھ دے؟ بھائی مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میں ایک بات کہہ دوں، مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ جو سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے نا میرا پیر بھائی ہے، تاج الشریعہ کا مرید بھائی اجمل بھائی، 51,000 کی بولی 51,000 کی بولی لگائی۔